آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مکہ کے بڑے بڑے قریش کو بلایا، بڑے بڑے سرداروں کو بلایا، ان کے سامنے دعوت دین پیش کی اور دین کی، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان رسالت بھی کیا ہے اور توحید کا درس بھی دیا ہے اور توحید کے عقیدہ توحید کی دعوت بھی دی ہے، تو بہت سے لوگ جب مخالف ہو گئے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا چچا ابو لہب وہ اٹھا اور اٹھنے کے بعد اس نے سوء ادب کا ایک لفظ استعمال کیا، تبا لک، کہ تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائے معاذ اللہ، کیوں ہمیں یہاں پہ بلایا ہے؟ کیا ہم ان سارے کے سارے بتوں کی پوجا چھوڑ دیں؟ کیا ہم ان سارے کے سارے جو ہمارے معبود ہیں ان کی پرستش کو چھوڑ دیں؟ اتنا کہنا تھا۔ نبی پاک علیہ السلام تو خاموش ہیں، لیکن رب قدوس نے جبریل امین کو بھیجا اور ارشاد فرمایا میرے محبوب کی بارگاہ میں چلے جاؤ، اور جانے کے بعد یہ آیات مبارکہ نبی پاک علیہ السلام کو جا کر کے سنا دو، اور صبح قیامت تک اہل ایمان ان کی تلاوت کرتے رہیں گے، اور نبی پاک علیہ السلام کی شان بلند ہوتی رہے گی اور حضور کی شان کا وہ اندازہ لگاتے رہیں گے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، میرے محبوب اس نے کہا تیرے ہاتھ معاذ اللہ ٹوٹ جائیں کہ اس ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، یعنی اس نے توہین تو مصطفیٰ کی ہے، جواب عرش کے مالک نے عطا فرمایا ہے۔ حضرات گرامی، نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وہ شان ہے کہ ولید ابن مغیرہ ایک شخص تھا، اس نے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس کے اندر ایک لفظ استعمال کیا۔ اب میں آپ کی زبان پہ الانا نہیں چاہتا، لیکن لفظ مجنون اس نے استعمال کیا، مجبوراً صرف یہ برسبیل تذکرہ آپ کے سامنے یہ لفظ میں ادا کر رہا ہوں، قرآن حکیم کے اندر موجود ہے کہ اس نے صرف مجنون کا لفظ استعمال کیا کہ آپ معاذ اللہ مجنون ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے 10 عیب گنا دیے، اور 10 عیب جو 10واں عیب گنایا وہ تلم بعد ذالک زنیم، کہ اس کے اندر یہ خرابی ہے اور پھر اس کی اصل کے اندر خطا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہے، یعنی یہ اپنے اصلی باپ کا نہیں۔ تو اس آیت مبارکہ سے کیا پتہ چلا کہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس کے اندر توہین کرے گا، یقینی طور پہ وہ کسی اور کی اولاد ہو سکتا ہے، باپ کی اولاد نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ دیکھیں یہی شخص ولید بن مغیرہ جب اپنے گھر میں چلا گیا اور جانے کے بعد اپنی والدہ کو اوپر بہت زیادہ شدت کی، تلوار میان سے باہر نکالی اور والدہ کو اٹھا کر کے نیچے پٹخا، چھاتی کے اوپر سوار ہو گیا اور کہا صحیح صحیح بتا میں کس کا بیٹا ہوں، کیا میں اپنے باپ کا بیٹا ہوں یا کسی اور کا بیٹا ہوں؟ اب اس کے بعد والدہ نے کہا اگر تو حلال کا ہوتا اور اپنے باپ کا ہوتا میری یہ حالت تھوڑی کرتا، اٹھا کے نیچے پٹکتا اور میری چھاتی کے اوپر تو سوار ہو جاتا۔ اب پوری کہانی سن لے، تیرا باپ مغیرہ بڑا مالدار تھا، اور جب وہ مالدار تھا اور مجھے یہ وہم گزرا کہ آپ وہ اس کی اولاد تو ہو نہیں سکتی، نہ مرد تھا، اور یہ اتنی جائیداد اتنی پراپرٹی کوئی اور لے کر کے جائے گا، فلاں چرواہے کو میں نے بلا لیا تھا اور اس کے ساتھ میں نے اپنا منہ مکالا کیا، اس کے نتیجے کے اندر تو پیدا ہوا، اس کو بھی پتہ لگ گیا جب اپنے نسب کا۔ حضرات گرامی قدر، میں صرف اتنی بات بتانا چاہتا ہوں کہ ایک مقام پہ ایک کافر نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کی ہے، رب قدوس نے اس کا جواب دیا ہے۔ ولید ابن مغیرہ نے نبی پاک علیہ السلام کی شان میں سوء ادب کا لفظ استعمال کیا ہے، عرش کے رب نے اس کے 10 عیب بھی گنائے ہیں اور اس کی اصلیت بھی بتا دی ہے۔ اور اسی طریقے سے قرآن حکیم کے اندر جا بجا آپ دیکھیں گے جب بھی کسی نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ کے اوپر حملہ دیا ہے اور کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب بھی دیا ہے، بلکہ حد تو یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے آرام کے تعلق سے قرآن کی آیتیں ملیں گی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ٹائم ٹیبل کیا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم و توقیر کیا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت اور شان کیا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کیا ہے، قرآن حکیم کے اندر جا وجہ ملے گی۔ یعنی وہ خالق ہے، مالک ہے، پروردگار عالم ہے، رب العالمین ہے، لیکن اس نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کو بھی بیان فرمایا ہے، عظمت کو بھی بیان فرمایا ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمنوں کو میرے رب نے منہ توڑ جواب بھی عطا فرمایا ہے۔
حضرات گرامی قدر آئیے میں حدیث مبارکہ کی آپ کو سیر کرواتے ہوں. نہایت اختصار کے ساتھ میں اپنے موضوع کو لے کر کے آگے بڑھ رہا ہوں. نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ سے عمرے کا ارادہ کیا اور حدیبیہ کے مقام پہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور سارے کے سارے مکہ کے کافر اکٹھے ہو گئے, اور اکٹھے ہونے کے بعد مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں انہوں نے یہ کہا اور اپنا سفیر بنا کر کے عروہ ابن مسعود ثقفی کو اپنا سفیر بنا کر کے بھیجا, اس لیے کہ عروہ ابن مسعود ثقفی یہ کوئی عام آدمی نہیں تھا. اسی کو ترجمان بنا کر کے, اسی کو نمائندہ بنا کر کے, اسی کو سفیر بنا کر کے بادشاہوں کے درباروں میں, گورنروں کے درباروں کے اندر بھیجا جاتا تھا, اور یہ اپنی چرب زبانی کی بنیاد پر جا کر کے وہاں پہ گفتگو کیا کرتے تھے. انہی کو جب نمائندہ بنا کر کے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس کے اندر بھیجا, اور آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جب یہ آئے تو آنے کے بعد اس نے گفتگو کی. عرب کا دستور یہ تھا کہ وہ گفتگو کرتے کرتے داڑھی کے ساتھ ہاتھ لگا دیتے تھے, یعنی دوسری کی داڑھی کے ساتھ اپنا ہاتھ لگا دینا. یہ وہاں کا کلچر, وہاں کی تہذیب, وہاں کا تمدن, وہاں کا طریقہ کار تھا. اور جب یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی مبارک کی طرف اپنا ہاتھ بڑھاتا تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یار غار حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اس کے ہاتھ کے اوپر اپنی تلوار کا دستہ مارتے, کہا خبیث مشرک کہیں کے اپنے ہاتھ کو پیچھے کر, یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی داڑھی مبارک ہے, یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس ہے. اور پھر دیکھیے جس وقت وہ گفتگو کرنے لگا حضرت صدیق اکبر کو جلال آیا, اور جلال آنے کے بعد ایک جملہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. آپ نے ارشاد فرمایا امسس بذر لات او بتوں کی, اور لات ایک بت کا نام تھا کہ اس کی شرمگاہ کو چوسنے والے تجھے شرم نہیں آتی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس کے اندر کیسے حاضری دی جاتی ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیسے گفتگو کی جاتی ہے, یہاں انداز گفتگو کیسے ہونا چاہیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں رہ کر کے. اب دیکھیے کہ یہ لفظ استعمال کیا حضرت صدیق اکبر نے, کیوں؟ حضور کی محبت میں, نبی پاک علیہ السلام کی ناموس کی اور حضور کی عزت کی حفاظت کے لیے. یہی حضرت مولا کائنات ہیں. جب دستاویز لکھی جا رہی تھی, یہ حدیبیہ کا مقام ہے, اور صحیح بخاری اٹھا کر کے دیکھیے جس وقت یہ دستاویز لکھی جا رہی تھی, کاتب کون رہے گا؟ مولا کائنات رہیں گے, مشکل کشا رہیں گے, شیر خدا رہیں گے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہیں گے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ایک دوات بھی ہے اور قلم بھی ہے, کاغذ بھی ہے. جب دستاویز لکھی جا رہی تھی تو آپ دستاویز میں ایک طرف تو نمائندے کا نام تھا, دوسری طرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تھا. جب محمد الرسول اللہ, لفظ رسول اللہ جب لکھا گیا تو فوراً عروہ ابن مسعود ثقفی نے یہ بیان کیا کہ یہ اسی کے اوپر تو ساری لڑائی ہے, اگر ہم ان کو اللہ کا رسول مان لیتے پھر لڑائی ساری کی ساری ختم ہو جاتی. اب یہاں پہ محمد بن عبداللہ یہ لکھیے اور رسول اللہ یہ لفظ کاٹ دیجئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا, علی جیسے عروہ کہتا ہے وہی کام کر لو, یہاں پہ محمد رسول اللہ یہ لفظ کاٹ لو اور محمد بن عبداللہ لکھ دو. حضرت مولا کائنات نے حضور کی بارگاہ میں یہ عریضہ پیش کیا, یا رسول اللہ جیتے جی میں اپنے ہاتھ تو کٹوا سکتا ہوں, حضور کا نام نہیں کاٹ سکتا ہوں. یہی عروہ ابن مسعود ثقفی جب یہ واپس جاتا ہے اور جانے کے بعد جا کر کے قریش کو اکٹھا کرتا ہے اور کہتا ہے قریشی اچھے طریقے سے سن لو, میں کیسر کے بارگاہ میں گیا ہوں, میں کسرا کے پاس گیا ہوں, میں عزیز مصر کے پاس گیا ہوں, میں سلاطین دنیا کے پاس گیا ہوں, بڑے بڑے مالداروں کے پاس گیا ہوں, بڑے بڑے امیروں کے پاس گیا ہوں, لیکن اللہ کی عزت کی قسم محمد عربی کے صحابہ جیسے حضور کی تعظیم اور توقیر اور عزت و احترام اور ادب کرتے ہیں کائنات میں کوئی بھی نہیں کرتا ہے. لہذا بہتر یہ ہے کہ تم ان کے ساتھ لڑنا چھوڑ دو. انہوں نے کہا تو بہادر بھی تھا, تو زبان آور بھی تھا, تو ادیب و خطیب بھی تھا, تو بہت زیادہ چرب زبان بھی تھا, تو کیسے متاثر ہو گیا؟ انہوں نے کہا سنو, میں دوسرے لوگوں کی بارگاہ میں گیا ہوں لیکن محمد عربی کی بارگاہ کا حال یہ ہے کہ جب مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام وضو فرماتے ہیں تو کیفیت یہ رہتی ہے کہ صحابہ کرام لپک پڑتے ہیں اور ایک قطرہ پانی کا زمین پہ نہیں کرنے دیتے ہیں. وہی
لیتے ہیں اور لینے کے بعد اپنے منہ کے اوپر, اپنے چہرے کے اوپر ملتے ہیں, اپنی آنکھوں میں لگاتے ہیں, اپنے سینے پہ رکھتے ہیں, اپنے سر کے اوپر رکھتے ہیں. اور جس کسی کو پانی نہیں ملتا تو دوسرے کی ہتھیلی کی تری کو وہ لے کر کے اپنی آنکھوں کا سرما بناتے ہیں. تو جو قوم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وضو کا پانی زمین پہ نہیں گرنے دیتی, وہ حضور کا خون کیسے گرنے دے گی؟ یہ کیفیت صحابہ کرام کی عزت و توقیر حضور کی ایسے انہوں نے کی ہے, ایسے ادب کر کے بتایا ہے.